السلام علیکم دوستوں۔ اولڈ ایجز میں یعنی کہ زمانہ قدیم میں انسانیت کو کئی مسائل درپیش تھے اور وجوہات میں سے ایک وجہ لیک آف انفارمیشن یعنی کہ معلومات کی کمی تھی، جبکہ ماڈرن ایجز میں بھی انسانیت کو کئی مسائل کا سامنا ہے، مگر اس مرتبہ وجہ لیک آف انفارمیشن نہیں بلکہ ایکسیس آف انفارمیشن یعنی کہ حد سے زیادہ معلومات ہیں۔ اولڈ ایجز میں وسائل محدود تھے تو درست معلومات تک پہنچنا بھی انتہائی مشکل تھا، جبکہ ماڈرن ایجز میں وسائل بہت زیادہ ہے مگر اب بھی درست معلومات تک پہنچنا انتہائی مشکل ہے۔ پرنٹ میڈیا، الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا یہ در حقیقت وہ ٹولز ہیں جن کا مقصد عوام تک صحیح معلومات پہنچانا ہے، مگر انفارچونیٹلی یہ ٹولز اب ڈس انفارمیشن پھیلانے کا ذریعہ بن چکے ہیں۔ ڈس انفو لیب یورپی یونین کے اندر کام کرنے والا ایک ادارہ، اس کی رپورٹ کے مطابق پچھلے سال سوشل میڈیا کے صرف ایک پلیٹ فارم پر یعنی کہ فیس بک پر 7.5 ارب کے قریب جھوٹی خبریں پروڈیوس ہوئی، جبکہ اسی ادارے کی ایک رپورٹ کے مطابق ہمارے پڑوسی ملک بھارت سے تقریباً 250 کے قریب ایسی جھوٹی ویب سائٹس آپریٹ ہوتی ہے جن کا مقصد پاکستان کے بارے میں جھوٹی خبریں دنیا بھر میں پھیلانا اور پاکستانی عوام کے اندر بے چینی اور اضطراب کی کیفیت پیدا کرنا ہے۔ معلومات کے اس سیلاب میں درست اور ایکوریٹ انفارمیشن تک پہنچنا ایک چیلنج بن چکا ہے، اور اس ویڈیو میں آپ کو اس چیلنج سے نمٹنے کا طریقہ بتاؤں گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ صحیح اور ایکوریٹ انفارمیشن تک پہنچنے کے لیے آپ کو چند اسٹیپس فالو کرنے پڑیں گے، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ فیک نیوز ہوتی کیا ہے۔ فیک نیوز کی کئی شکلیں ہوتی ہیں، مگر اس کی دو بڑی مشہور شکلیں ہیں۔ ایک تو ایک ایسی خبر جس کا سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا، یعنی ایک ایسی جھوٹی خبر پھیلائی جائے جس کے سرے سے کوئی وجود ہی نہیں ہوتا۔ دوسری ایک ایسی خبر کہ جس کا وجود تو ہوتا ہے لیکن اس پر کوئی ایسی ہیڈ لائن لگائی جائے جس کا خبر کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ اس کی دو بڑی مشہور شکلیں ہوتی ہیں، اور یہ دو شکلیں ایسی ہیں جس کے ذریعے عوام ڈیسیو ہو جاتے ہیں، عوام دھوکے کا شکار ہو جاتے ہیں اور عوام تک صحیح معلومات نہیں پہنچتی۔ کوئی خبر آپ دیکھیں یا پڑھیں تو آپ کو 3 باتیں اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی۔ پہلی بات، کوئی میڈیا چینل، کوئی نیوز پیپر غیر جانبدار نہیں ہوتا، بلکہ ہر میڈیا چینل اور ہر نیوز پیپر کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے جسے وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری بات، ہر خبر کو آپ شک کی نظر سے پڑھیں، پہلی نظر پر اس پر یقین نہ کر لیں۔ اس سے کیا ہوگا؟ اس سے آپ کے اندر سچ کو تلاش کرنے کی جستجو پیدا ہوگی، تحقیق کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ تیسری بات، بریکنگ نیوز پہ ہرگز بلیو نہ کریں، انتظار کریں، خبر پہ فوراً نہ جھپٹیں، خبر کی مکمل تفصیل آنے دیں، اس کے بعد جا کر اس خبر کو آگے پھیلائیں یا اس خبر پر یقین کریں۔ یہ وہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو آپ کو اپنے ذہن میں رکھنی ہوگی جب آپ کوئی خبر پڑھیں گے یا دیکھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو چند ایسے ٹپس بتاتا ہوں جس کے ذریعے سے آپ سچ تک آسانی سے پہنچ سکتے ہیں۔ نمبر 1، جب آپ کوئی خبر شک سے پڑھیں گے یا دیکھیں گے تو آپ کے اندر سچ کو تلاش کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا۔ اور سچ کو آپ کیسے تلاش کریں گے؟ تو جب بھی آپ کوئی خبر پڑھیں یا دیکھیں تو کم از کم 3 سورسز سے اس کی تصدیق کر لیں، اور سورسز میں کوئی ایسا پلیٹ فارم نہ ہو جس پر جھوٹی خبریں زیادہ ہوتی ہوں، مثلا فیس بک وغیرہ نہ ہو، واٹس ایپ وغیرہ نہ ہو۔ اب 3 سورسز سے کیسے تصدیق کریں گے؟ مثلا اگر آپ پاکستان میں کوئی خبر دیکھتے ہیں یا پڑھتے ہیں تو آپ کم از کم اس کو 3 چینلز پر دیکھ لیں، یا کم از کم 3 نیوز پیپر پر اس کو دیکھ لیں، تب جا کر آپ صحیح اور ایکوریٹ انفارمیشن تک پہنچیں گے۔ بات کسی شخصیت کی طرف منسوب ہے تو یا وہ بات اس شخصیت نے کہیں بولی ہوگی یا کہیں لکھی ہوگی۔ اگر وہ بات اس شخصیت نے کہیں بولی ہے تو آپ اس ویڈیو کو تلاش کریں جس میں اس شخصیت نے وہ بات بولی ہے، اور اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھیں۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ سیاق و سباق سے کاٹ کر ایک ایسی ویڈیو پھیلا دی جاتی ہے جس میں اصل بات نہیں ہوتی۔ اسی طرح اگر وہ بات اس شخصیت نے کہیں لکھی ہے تو آپ تلاش کریں کہ اس شخصیت نے وہ بات کہاں لکھی ہے۔ کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس شخصیت نے وہ بات اپنے ٹویٹر ہینڈل پر لکھی ہوتی ہے، اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھی ہوتی ہے، یا اپنے کسی فیس بک کے پیج پر لکھی ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں یعنی کہ یا تو وہ بات اس شخصیت نے بولی ہو یا لکھی ہو، تو جب تک آپ اس شخصیت کے اپنے اکاؤنٹ سے اس کو دیکھ نہ لیں یا اس ویڈیو کو مکمل طور پر دیکھ نہ لیں، تب تک آپ حقیقت تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اگر وہ بات حکومت کی طرف منسوب ہے یا کسی حکومتی ادارے کی طرف منسوب ہے
تو آپ تلاش کریں کہ حکومت نے کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے یا نہیں جاری کیا، اس حکومتی ادارے نے کوئی آفیشیلی اسٹیٹمنٹ جاری کیا ہے یا نہیں کیا۔ اور یہ آج کل بڑی آسانی سے مل جاتا ہے، تمام حکومتی اداروں کے آفیشیل اکاؤنٹس موجود ہوتے ہیں، جہاں سے آپ کو بآسانی پتہ چل جاتا ہے کہ حکومت نے کون سا اسٹیپ لیا ہے اور کون سا اسٹیپ نہیں لیا۔ میں نے شروع میں آپ کو کہا تھا کہ کوئی میڈیا چینل اور کوئی نیوز چینل غیر جانبدار نہیں ہوتا، بلکہ ہر میڈیا چینل اور نیوز پیپر کا کوئی نہ کوئی ایجنڈا ہوتا ہے جسے وہ پروموٹ کر رہا ہوتا ہے۔ آج کل ایسے میڈیا کا وجود ہی نہیں جو کہ غیر جانبدار ہو، اس لیے جب بھی آپ کوئی خبر دیکھیں یا پڑھیں تو اس بات کو کنفرم کر لیں کہ اس میڈیا چینل کا یا اس نیوز پیپر کا کیا ایجنڈا ہے، اور یہ بڑی آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ مثلا اگر آپ پاکستان کے میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو یہاں پر دو بڑے چینل ایئر وائی اور جیو۔ ایئر وائی کا ایجنڈا حکومت کے موقف کو پیش کرنا ہوتا ہے اور حکومت کے حق میں خبریں چلانا ہے، جبکہ جیو نیوز کا ایجنڈا حکومتی مخالف ایجنڈے کو پروموٹ کرنا ہے اور حکومتی مخالف خبروں کو چلانا ہوتا ہے۔ تو آپ حکومتی موقف کی تصدیق ایئر وائی سے نہ کریں اور حکومتی مخالف موقف کی تصدیق جیو نیوز سے نہ کریں۔ اسی طرح انٹرنیشنل میڈیا میں بھی یہ تقسیم بڑی واضح طور پر نظر آتی ہے۔ مثلا اگر آپ میڈل ایسٹ کے میڈیا کو فالو کرتے ہیں تو وہاں پر آپ کو سعودی موقف کی ترجمانی کرنے والے چینل بھی نظر آئیں گے، اور ایسے چینل بھی نظر آئیں گے جو سعودیہ کے خلاف ہے اور ایران کے حق میں ہے یا قطر کے حق میں ہے۔ اسی طرح امریکہ کا جو میڈیا ہے اس میں بھی آپ کو یہ تقسیم بڑی واضح طور پر نظر آئے گی۔ امریکہ میں کچھ چینلز ایسے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے حق میں ہیں، اور کچھ چینلز ایسے ہیں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف ہے اور جھوٹی خبریں بھی کبھی کبھار ڈونلڈ ٹرمپ کے خلاف پھیلاتے ہیں۔ سب سے آخری اور اہم بات، میں اور آپ مسلمان ہیں اور ہم آخرت پر یقین رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس بات پر بھی یقین رکھتے ہیں کہ ہمیں اپنے تمام اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ جب بھی کوئی خبر آپ آگے پھیلائیں، اس بات کو مد نظر رکھیں کہ اس خبر کو آپ نے ثابت کرنا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی عدالت میں ثابت کرنا پڑے، لیکن آخرت میں تو ثابت کرنا ہی پڑے گا۔ تو ہرگز ایسی خبر نہ پھیلائیں کہ جس کے بارے میں آپ کو مکمل طور پر یقین نہ ہو۔ اور ہمیں قرآن میں بھی یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب بھی کوئی خبر ہمیں پہنچے تو ہم اس کی مکمل طور پر تفتیش کریں، چھان بین کریں، اس کے بعد جا کر اس پر یقین کریں، ورنہ بعد میں ہمیں پچھتانا پڑے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اب آپ کے لیے معلومات کے اس سیلاب میں صحیح انفارمیشن تک پہنچنا بھی آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو میں جو کمی ہے اس کے بارے میں بھی مجھے ضرور آگاہ کریں۔ بہت بہت شکریہ۔